صاحب سید خالد جاوید مشہدی صاحب کو ایک وقت تھا کہ شاعری سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، اور انہوں نے اپنا ایک دیوان بھی مرتب کر لیا تھا۔ اور پھر وہ اپنے ابا جی یعنی ہمارے چچا جان تھے، ان کے والد صاحب سید محمد ابراہیم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ، جو گورنمنٹ ہائی اسکول 99 10 جہانیہ میں 43 سال تک ٹیچر رہے، اور 3 نسلیں ان سے پڑھ کے جوان ہوئیں۔ اردو پڑھانے کا ان کا ایک اپنا انداز تھا، انگلش اور ریاضی بھی وہ پڑھاتے رہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ انہوں نے علاقہ بھر کے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو ان کی انگلی پکڑ کے ادب کی اردو ادب کی وادی میں داخل ہوئے، اور آج کچھ نہ کچھ ہم بھی لکھ لیتے ہیں، میں بھی لکھ لیتا ہوں۔ تو شاہ صاحب نے اپنی وہ جو شاعری کی کتاب تھی یا دیوان مرتب کیا تھا، وہ اپنے ابا جی کو دکھایا تو ان کے کیا جذبات تھے، اور انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ کیا تبصرہ کیا تھا، وہ ذرا شاہ صاحب کی زبانی سنیے۔ گھر میں چونکہ ایک ادب کی ادبی ماحول تھا، جی ہمارے گھر میں رسالے اور اخبار باقاعدگی سے آتے تھے، ہاں جی تو یوں سمجھیں کہ ہمارے ابا جی تقاریر بہت اعلیٰ درجے کی لکھتے تھے۔ جی ان کو لکھتے دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا، ہاں جی اور شوق شاعری کا بھی ہوا۔ ہاں جی ان دنوں بچوں کے ایک رسالے ہدایت میں میری ایک نظم بھی شائع ہو گئی، ہاں جی جس کا عنوان مجھے یاد ہے کہ پنکھا کا پنکھا۔ پنکھا، ٹھیک۔ تو لیکن وہ تو بچوں کی نظم تھی، میں بڑی شاعری کرنا چاہتا تھا، جی تو اپنی شاعری کے کچھ نمونے میں نے محترم سنا تھا کہ بھی استاد رہنمائی کرتے ہیں، جی تو ماہر القادری صاحب مرحوم جو رسالہ فاران نکالتے تھے ہاں جی کراچی سے، ہاں جی ان کو بھیجی۔ بہت اچھے شاعر تھے وہ۔ جی انہوں نے خط کا فوراً جواب دیا اور فرمایا کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے پیدا کیا ہوگا، لیکن شاعری کے لیے پیدا نہیں کیا، جی تو جتنی جلد طائب ہو جائیں اتنی اتنی بہتر۔ آپ کے لیے بھی بہتری ہے اور لوگوں کے لیے بھی۔ جی تو لیکن میں اس وقت تک کشتوں کے پشتے لگا چکا تھا اچھا جی کہ اتنی نظمیں غزلیں میں نے لکھ دی تھیں ہاں جی کہ پورا دیوان مرتب کر دیا تھا۔ جی تو میں ابا جی کو بڑے شوق سے دکھانے کے لیے گیا کہ یہ میرا دیوان ہے، ہاں تو جی اس کا نام تجویز کر دیں۔ ہاں جی تو انہوں نے عنوان تجویز کیا خرافات۔ خرافات، اچھا۔ تو اس وقت تو میں چھوٹا تھا، مجھے خرافات کے معنی بھی یاد نہیں تھے، ہوں تو وہ جو مہمان آتا میں اسے وہ کاپی اپنی دکھاتا کہ وہ مہمان پوچھتے کہ بھی اس کا نام کس نے تجویز کیا ہے، جی تو میں نے کہا نام ابا جی نے تجویز کیا ہے۔ ہاں جی کہیں گے بڑا اچھا نام تجویز کیا ہے ہاں جی وغیرہ وغیرہ۔ ہاں جی لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ چور چوری چھوڑ دیتا لیکن ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جی وہی میرا حال تھا کہ شاعری تو میں نے چھوڑ دی، لیکن اس وقت تک جو شاعری کر چکا تھا ہاں جی اس کا ایک چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی جان ارشاد۔ جی جانتا ہوں کتاب زندگی کا یہ ورق، جانتا ہوں کتاب زندگی کا یہ ورق۔ بے رنگ و خوشبو داستاں، ہاں جی اور کتاب زندگی کا اگلا ورق، واہ کتنا سادہ کتنا دلکش دل فریب، جی زندگی کے گنبدے بے در میں جکڑے ہوئے، جی آرزو کے شوخ دروازوں کے راستے، جی تازہ ہواؤں کی خواہش تھی مجھے، ہاں جی مگر وہ شوخ دروازے وہ خواب کی دنیا اگلے ورق پر تحریر ہے، ہاں جی اور اپنے آپ کو اس قدر مجبور و ناتواں پاتا ہوں میں، جی سوچتا ہوں اور پھر سوچ لیتا ہوں ہاں جی کتاب زندگی کا یہ ورق میں الٹ سکتا نہیں۔ واہ کیا بات ہے جی۔ تو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ کون سے شاعر اور ادیب پسند ہیں، جی اس کی بجائے میرے خیال میں اگر یہ سوال اس طرح ہو جائے کہ کون سے اشعار اچھا جی اور کتابیں پسند ہیں، تو وہ زیادہ، ہاں جی آپ یہ بیان کر دیں۔ تو وہ شاعر تو مجھے یوں سمجھیں کہ سب سے زیادہ اقبال اور غالب ہی پسند ہے، لیکن ان کا تقابل
نہیں کیا جا سکتا۔ جی اور اس کے علاوہ بھی کئی شاعروں کی نظمیں بڑی پسند ہیں، ہاں جی اور ان میں سے کچھ کا ذکر میں کرتا ہوں جی کہ ہاں جی جس طرح یعنی یوں سمجھیں کہ آسمان پر سورج، چاند اور ستارے چمکتے ہیں، ہاں جی اس طرح شاعر بھی اپنے کلام کے ساتھ اپنا مقام رکھتے ہیں۔ جی اقبال اپنے شکوہ جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا، ہاں جی شمع اور پروانہ، جی اعلیٰ درجے کی شاعری میں اقبال کے اعلیٰ درجے کی شاعری میں شمار ہوتے ہیں۔ جی چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ جی وائز کا واز چھوڑا، جی چھوڑے تیرے فسانے، ہاں جی سوری اس طرح ہے، تنگ آ کے میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، جی وائز کا واز چھوڑا، ہاں جی چھوڑے تیرے فسانے۔ ہاں جی اور اقبال کبھی کبھی چٹکیاں دیتا بھی نظر آتا ہے۔ جی ان کا ایک شعر میں نے ایک جگہ پڑھا، ہاں جی کعبے میں بت کدے میں یکساں تیری ضیا، جی میں امتیاز دیر و حرم میں پھنسا ہوا۔ جی تو مجھے یقین نہ آیا کہ یہ شعر اقبال کا ہو سکتا ہے۔ جی بہرحال میں نے بانگ درا میں تلاش کیا تو جلدی مل گیا ان کی بانگ درا میں یہ شعر موجود تھا۔ جی ہاں جی خوبصورت غزلیں بھی اقبال کے کلام میں جگہ رکھتی ہیں۔ ہاں جی چند شعر پیش خدمت ہیں۔ ہاں جی تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی، جی زمانے بھر میں رسوا ہوں مگر اے واعظ نادانی، جی سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازداں تک ہے۔ جی اچھا شاہ صاحب، یہ آپ عشق کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا عشق حقیقی ہو، لیکن وہ عطیہ فیضی والا واقعہ جو چلتا پھرتا ہے کہیں، تو اس کا پس منظر آپ بیان کر سکتے ہیں؟ اقبال شاعر تھے، اور شاعروں کے جذبات میں شاعر کے مزاج جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ عشق کے آثار پائے جاتے ہیں۔ پائے جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ اقبال تو اپنے ٹیچرز جو جرمن ٹیچرز تھی، جی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان سے بھی متاثر تھے۔ جی تو وہ عطیہ فیضی کے متاثرین میں بھی شامل تھے۔ جی اور کچھ کہانیاں بھائی سینہ گرد کے راستے پہنچتی رہیں۔ جی تو وہ مطلب اس لحاظ سے کیوں کہیں کہ ان کا دامن مارا مال تھا۔ جی صحیح صحیح۔ تو کچھ دیگر شاعروں کے شعر بھی آپ کو سنانے کو دل چاہتا ہے۔ سنائیں جی سنائیں۔ دیگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے ہاں جی کہ طول غم حیات سے گھبرا نہ ہے جگر، ہاں جی یا ایسی شب بتا دے جس کی صبح نہ ہو۔ جس کی صبح نہ ہو، واہ۔ ثاقب لکھنوی صاحب کا ایک شعر ہے، جی مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، جی زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ جی ایک اور خوبصورت شعر ہے، ہاں جی پیشے قضا چلا ہوں فرشتے ہیں ساتھ ساتھ، ہاں جی ساغر لیے ہوئے کہیں مینا لیے ہوئے۔ جی اور عبدالحمید اعظم کا ایک شعر ہے ہاں جی جس سے میں نے اپنی کتاب سفر حیات کا اخذ کیا، جی میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا، ورنہ سفر حیات کا کتنا طویل تھا۔ کتنا طویل تھا۔ ہاں جی افتخار عارف ہاں کے جی خوبصورت اشعار بھی میرے دل میں
جگہ رکھتے ہیں. جی بڑی اچھی بات ہے، مٹی کی بڑا اچھا ذوق ہے ماشاء اللہ. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے جی وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. جی. اچھا شاہ صاحب، آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں مختلف شعراء کا کلام سنا رہے ہیں. تو والدین سے محبت ایک قدرتی امر ہے، اور ہر والدین کی طرح آپ کے والدین نے بھی آپ کے لیے بہت کچھ کیا، اور آپ نے بھی ان کے لیے بہت کچھ کیا. تو آپ ذرا اپنے والدین کے حوالے سے، ہمارے چچا جان، ہماری چچی جان، ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں وہ ذرا ناظرین تک پہنچائیے. والدین تو آپ کو پتہ ہے کہ والدہ اور والد ایک کے اٹھا لو تو دوسری کا حال سن لیں جی. تو لگتا ہے کہ صرف نام مختلف ہیں، ہاں جی. باقی ماں اور باپ کے جذبات ہاں جی. ایک طرح سے تقریباً ہوتے ہیں کم و بیش. جی. تو اسی طرح الحمدللہ مجھے بھی والدین کے تو خواب کچھ اور تھے، ان خوابوں کو میں پورا نہیں اتر سکا. جی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا، ہو سکتا ہے کہ ابا جی نے مجھے داخل کرایا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے، جی. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. ہاں جی. کچھ ہماری غلطیاں بھی تھیں ہاں جی. یقیناً. تو ابا جی اسکول میں ٹیچر تھے، ہاں جی. اور مجھے بڑا احساس تھا کہ ایک اسکول ٹیچر کی آمدنی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ پڑھا سکیں بچوں کو، اعلیٰ تعلیم دلوا اعلیٰ سکیں. تعلیم دلا سکیں. جی. لیکن میں نے جہاں تک ہو سکا انتہائی بچت کے ساتھ ہاں جی. جو تھے وہ یعنی اپنی تعلیم مکمل کی. ہاں جی. تو میٹرک میں اللہ کا شکر ہے کہ میری مڈل میں بھی مجھے وظیفہ ملا ہاں جی. گورنمنٹ کی طرف سے، میٹرک میں بھی. ہاں جی. لیکن ایف ایس سی میڈیکل جب میں نے پاس کیا تو اس میں پیچھے رہ گیا. وہی سیاست آڑے آ گئی وہ جس سے. سیاست میں پڑ گئے، ہاں جی. اور مطلب یہ کہ ٹائم ضائع ہوا بہت. جی. تو لیکن ابا جی نے اس کے بعد بھی کوئی اپنی محبت میں کمی نہیں کی، بلکہ جو میں نے چاہا اس کی اجازت دے دی. اچھا جی. اور خاص طور پر میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے میری رہنمائی کی اور مجھے سیدھے راستے پر لگایا. جی. اور میں نے اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیت تھی اس کو بیدار ہونے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. ہاں جی. اور میں نے یعنی اخبار کی دنیا میں قدم رکھا. ہاں جی. تو ابا جی خاص طور پر میرے پاس ملتان، کیونکہ گاؤں میں رہتے تھے، اور ہماری کوشش کے باوجود وہ ہمارے پاس مستقل طور پر آنے پر تیار نہ ہوئے. ہاں جی. تو مجھے بھی ان کے دوستوں نے سمجھایا کہ بھئی جس طرح ایک بڑے درخت کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، ہاں جی. آپ ان کو جو خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی گاؤں میں ہی کریں، اور ان کو ملتان لے جانے کی غلطی نہ کریں. جی. اس لیے کہ بھی بڑے درخت کو جب آپ اکھاڑتے ہیں تو اس کی جڑیں باہر نکل آتی ہیں اور وہ خشک ہو جاتا ہے. جی. اس لیے ہم نے ایک مناسب اظہار تو کیا، لیکن بہت مجبور نہیں کیا. جی. اور ان صاحب کے مشورے پر جو خدمت ہم کر سکتے تھے وہ گاؤں میں رہ کر اور گاؤں میں ہوتے ہوئے بھی کرتے رہے. ہاں جی. تو ابا جی کے زندگی میں 2 آپریشن ہوئے. ہاں جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے خاص طور پر سب بھائیوں نے بڑا ہاتھ بٹایا جی. ان خدمت میں، لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہاں جی. کہ وہ دونوں بیماریوں میں ملتان میں میرے پاس مقیم رہے. جی. اور ہم نے حتی امکان ان کی خدمت کی. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہاں جی. لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے جو ان کی خدمت کی تھی ہاں جی. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے میری کوتاہیوں کو نظر انداز کریں گے، جی. اور مجھے ان کی خدمت کے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل کریں گے انشاءاللہ. تو
واقعی چچا جان بڑے مہربان انسان تھے. ایک بھتیجے کی حیثیت سے انہوں نے مجھے بھی ہمیشہ بیٹوں کی جگہ پہ رکھا، اور میں نے بھی اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکا کیا. 1990 میں جب ان کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا، چوتھا مورا ڈیمیج تھا یا رسولی تھی، تو اسحاق کے بھی پیپر ہو رہے تھے، طارق کے بھی پیپر ہو رہے تھے. تو مجھے فون کیا گیا، میری آ کے بات سنے. میں گیا تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلنا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. وہ آپریشن تھوڑا سا ظاہر اپنا آپریشن نام ہی ایک ایسا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو ہم وہاں چلے گئے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو چچا جان نے ان لوگوں کے جن کے آپریشن ہو چکے ان کے انٹرویو کرنے شروع کر دیے، اور 4-5 کے داستان سننے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یار ہے خالد شاہ کو انہوں نے ڈارا ہونا ہے، جو میرا بس چل لینا تو میں پاج جاؤں. تو وہ افتخار راجہ اس وقت زندہ تھے. ڈاکٹر اکرم، یہ جہانیہ حمزہ کلینک والے، یہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو ان کا کامیاب آپریشن ہوا اور 14 دن ہم نشتر میں رہے. پھر وہ کچھ خوف زدہ بھی ہو جاتے تھے، جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ان کا وہم تھا، حالانکہ کام ہو جاتا. 5 دن مجھ سے وہ کہتے رہے کہ یار وہ جلیل آباد کی مکان کے اوپر چوارے پہ رہتے ہیں تو وہ سیڑھیاں کیسے ہم چڑھیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ اپنا میری کمر پہ گردن میں ہاتھ ڈال لیں تو میں آپ کو پکڑ کے اوپر لے جاؤں گا. تو کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا، اور میں چند دن رہ کے اور بہت سی دعائیں لے کے واپس آ گیا. اور پھر وہ واقعی تقریباً 2 مہینے آپ کے پاس رہے. جب مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئے تو پھر وہ ظفر آباد آ گئے. اچھا شاہ صاحب، آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ وہ جراثیم آپ میں بھی پائے جاتے تھے، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ 1987 میں آپ نے بلدیاتی الیکشن جنرل کونسلر کی سیٹ پہ الیکشن لڑا. اللہ داد کیٹل فارم کے نذیر صاحب، وہ دکاندار آپ کے مقابلے پر تھے. کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے، اور میں نے ایک منظر ایسا دیکھا جس سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. ہم بھی علادت کیٹل فارم کی کچھ زمین کاشت کرتے تھے، تو ہماری بہنی کے قریب سے راستہ عاشق اسرا کی بہنی کی طرف جاتا تھا. آپ جب چھٹی ہوئی، اتوار تھی، الیکشن سے 1-2 دن پہلے، تو آپ ان کے پاس جا رہے تھے ووٹ کی استدعا کرنے کے لیے. تو جب قریب پہنچے تو آگے سے ملک نذیر صاحب وہاں سے واپس آ رہے تھے. تو آپ نے کہا یار یہ تو ووٹ مانگایا ہے نا، تو میں جا کے گند نہیں مارنا، آجا چلیے واپس. تو دونوں ہنستے ہوئے واپس آ گئے، اور وہ مجھے آج بھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اچھے آدمی تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں کالج میں پڑھتا تھا، تو میں آپ کا پولنگ ایجنٹ بھی تھا، اور آپ ماشاءاللہ واضح لیڈ سے وہ جیت گئے. تو عثمان شاہ صاحب کا تبصرہ مجھے اب یاد آتا ہے کہ وہ سنیا کہ بھائی جان کامیاب ہو گئے. میں کہ ہاں جی. اگے ہاں وہ چھوٹے چھوٹے ملتے نے اپنا گرانٹاں پولیاں شلیاں تے اپنا ادھر دیا چیزاں نالیاں نولیاں بنوایا کرن گے. وہ تجربہ کیسا رہا مختصر سی سیاست کا؟ بس وہ بعض دوستوں کی خواہش تھی جی. کہ میں اس سیٹ پر الیکشن لڑوں. ہاں جی. مجھے تو اس وقت نہ دلچسپی تھی، جی. لیکن وہ گروپ بندی، دیہات میں گروپ بندی ہوتی ہے نا، ہاں جی. تو یعنی ہمارا جو گروپ بن گیا اس نے مجھے امیدوار بنایا. جی. تو ابا جی نے بھی منظوری دے دی ہاں جی. کہ بھی آپ کرو، حالانکہ میرے کوئی تیاری نہیں تھی. جی. پھر یہ کہ بھی دیہاتی کلچر ایسا ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس میں دلچسپ صورتحال یہ کہ بھی ایک شخص نے ووٹ دینے کا وعدہ تو کیا، جی. لیکن انہوں نے کہا جی میرا پانی لگنا ہے، ہاں جی. کہ میرا پانی لگوا دیں. وہ اچھا. پانی اس کا ایسا لگوایا کہ چھوٹا بھائی میرا، ہاں جی. اس کو موٹر سائیکل دی، ہاں جی.
وہ اسے لے کر یعنی پانی لگوایا اس کے زمینوں پر جا کر، جی اور پھر اسے لے کر آیا اور چھوڑا. جی تو ایسے مجھے صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ میں نے انتخابی مہم بھی چلائی لیکن مجھے کامیابی کی امید کم تھی، جی کیونکہ وہاں کی بڑی برادری جو تھی گاؤں کی وہ میرے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. جی لیکن دوستوں اور مہربانوں کے اصرار پر میں نے الیکشن میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دلائی. جی تو میں ان کے جو اجلاس ہوتے تھے ان میں شریک ہوتا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہاں یونین کونسل کی سطح پر بھی بڑے بحث ہوتی تھی ترقیاتی منصوبوں پر اور سب کچھ. جی اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ بھی اجلاس کے دوران میں بہت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ لتے لیے جاتے، کرسیاں اٹھا لی جاتی ہاں، تھی. لیکن ایک آخر میں پھر چائے منگوائی جاتی اور اس کے ساتھ کوئی کھانا پینا مٹھائی وغیرہ، جی اور شیر و شکر ہو کر سب لوگ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. ہاں جی تو وہ اس سے منسلک ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے دفتر میں ہاں جی شیخ ریاض پرویز ماہانہ اجلاس کیا کرتے تھے. ہاں جی تو ہمیں پہلے سے انسٹرکشن دے دی جاتی تھی کہ بھئی وہاں بحث نہیں کرنی، جی بس شیخ صاحب جو بات کر دیں اس کی تائید کرنی ہے. ہاں جی میں نے کہا تو پھر اجلاس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر وہ ویسے ہی حکم جاری کر دیا کریں. ہاں جی کہیں گے نہیں، بس میں نے کہا جی وہاں ان پڑھ لوگ یعنی کم پڑھے لکھے لوگوں کا اجلاس یونین کونسل میں ہوتا ہے، جی تو وہ اتنی بحث مباحثہ کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، ہر کوئی کرتے تجاویز پیش ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن آخر پر جفیاں ڈال کر رخصت ہو جاتے ہیں. جی تو مطلب اس سے سبق سیکھیں. ہاں جی لیکن یہ ہے کہ بس وہ دفتری ماحول تھا کہ جی بس جو شیخ صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. جی